آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں ایک بچے کی شکایت آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، ایک بچے کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ نبی فرماتے کس بچے کی شکایت ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، ایک بچہ ہے مدینے کا جس کی عمر 14 سال ہے، نام اس کا حبیب بن مظاہر ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی شکایت آپ کی بارگاہ میں درج کر رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جرم کیا ہے، شکایت کیا ہے، بتائیے تو صحیح۔ تو حضرات محترم وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، جو آپ کے نواسے حسین، اس وقت میرے آقا کی گود میں حضرت حسین تشریف فرما تھے۔ حضرات محترم ابھی بچپن کا عالم ہے حضرت امام پاک کا، 6 یا 7 سال کی عمر ہے حضرت امام پاک کی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جو یہ نواسے ہیں نا، یہ نواسے جب مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، آپ کا یہ نواسہ حضرت حسین جب مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں نا، تو وہ بچہ 14 سال کا حبیب بن مظاہر ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جب حسین چلتے ہیں تو ان کے نشان قدم بنتے ہیں، جب نشان قدم بنتے ہیں وہ حبیب بن مظاہر 14 سال کا بچہ وہ نشان قدم سے مٹی اٹھاتا ہے اور مٹی اٹھانے کے بعد چومتا ہے، چومنے کے بعد آنکھوں سے لگاتا اور آنکھوں سے لگانے کے بعد سر پر ڈال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ یہ نیا کام کرتا ہے، اسے یہ دیکھ کر، اس کو یہ کام کرتا دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا، اٹھانے کے بعد چومتا، چومنے کے بعد آنکھوں سے لگاتا، آنکھوں سے لگانے کے بعد سر پر ڈال لیتا۔ یہ نیا کام ہے یا رسول اللہ، یہ شکایت آپ کی بارگاہ میں کرنی تھی، میں نے کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابی، کہ کسی نے اس حبیب بن مظاہر کا گھر دیکھا ہے؟ حضرات ایک صحابی اٹھے عرض کرتے یا رسول اللہ، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ حضرات میرے نبی فرماتے جاؤ بلا کر لے کر آؤ حبیب بن مظاہر کو۔ دروازے پر پہنچے، حبیب بن مظاہر کے پہنچنے کے بعد دستک دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی والدہ نے کہا کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا تھا میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے آیا ہوں، آقا کے دربار سے آیا ہوں۔ مصطفیٰ نے آپ کے بیٹے کو بلایا ہے اور آپ کا بیٹا آج مصطفیٰ کی بارگاہ کا مجرم ہو گیا ہے۔ کسی نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے کی شکایت درج کی ہے، تمہارے بیٹے کو مصطفیٰ نے بلایا۔ اتنا سنا حبیب بن مظاہر کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھے تھے، ہاتھ کا لقمہ وہیں پر چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد حضرات محترم بغیر جوتی پہنے بہت جلدی دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد چلنے لگے ہیں۔ اتنی جلدی چل رہے تھے کہ حضرات محترم بلانے والا پیچھے رہ گیا، حبیب بن مظاہر آگے آگے چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا حبیب بن مظاہر اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اے حبیب بن مظاہر، جو مجرم ہوا کرتا ہے اس کے قدم تو بڑے آہستہ اٹھا کرتے ہیں، جو مجرم ہوا کرتا ہے اس کے قدم تو بڑے آہستہ اٹھتے ہیں، لیکن تم تو بڑی تیزی سے چلے جا رہے ہو، تم دوڑے چلے جا رہے ہو۔ حبیب بن مظاہر کا جواب سننا مسلمانوں، حبیب بن مظاہر نے کہا تھا میں مجرم کسی کا ہوں لیکن بلایا میرے مصطفیٰ نے ہے، میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہیں مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، حبیب بن مظاہر 14 سال کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں مجرم چاہے کسی کا ہوں، چاہے میرا جرم کچھ ہو، لیکن بلایا مصطفیٰ نے ہے، میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہیں نبی کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اے لوگوں، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنی دیر کرتے ہیں نبی کے فرمان پر عمل کرنے میں۔ دیر تو کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمل کر ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات محترم و مقدس صحابی حضرت حبیب بن مظاہر آتے ہیں، اللہ اکبر، آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم آنے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کھڑے ہوئے ہیں نا، حضرات سلام عرض کیا، میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی ہے، دیکھا 14 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی حبیب بن مظاہر ہے؟ کہا ہاں آقا، یہی حبیب بن مظاہر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ فرماتے حبیب بن مظاہر، آج تمہاری شکایت ہماری بارگاہ میں آئی ہے، اپنا جرم سن لو۔ جب اتنا سنا تھا حبیب بن مظاہر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں پر ہماری جان قربان ہے، آپ کا غلام ہوں۔ غلاموں کو جو ہے جرم نہیں بتایا کرتے، غلاموں کو جو سزا دیا کرتے ہیں، جو سزا ہوگی یا رسول اللہ آپ سزا دیجیے، جو سزا ہوگی آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ خادم اپنے سر کو جھکا کر قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب بن مظاہر، تمہیں جرم تو سننا پڑے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جرم سنو۔ آپ نے حضرات محترم حبیب بن مظاہر سے کہا تھا اے حبیب بن مظاہر، نگاہوں کو اٹھاؤ، ذرا میری طرف کو دیکھو تو صحیح۔ اب دیکھا ہے نگاہیں اٹھا کر، دیکھا حضرت حسین گود میں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے حسین کو کھڑا کیا ہے، یہ 7 سال کے حسین کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اے حبیب بن مظاہر، اس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ آپ کے نواسے ہیں۔ کہا اور کیا جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ کہا اور کیا جانتے ہو؟
کہا یہ مولا علی مشکل کشا کے نور نظر ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، جب اتنا سنا نا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب بن مظاہر اب جرم سن لو۔ جب یہ حسین مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، کہا ہاں یا رسول اللہ چلتے ہیں۔ کہا تم ان کے پیچھے چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پیچھے بھی چلتا ہوں۔ کہا میرے حسین کے نشان قدم بنتے ہیں؟ کہا ہاں نشان قدم بنتے ہیں۔ کہا تم مٹی اٹھاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مٹی اٹھاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا مٹی اٹھانے کے بعد چومتے ہو؟ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہو؟ آنکھوں سے لگانے کے بعد سر پر ڈال لیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں چومتا بھی ہوں، آنکھوں سے بھی لگاتا ہوں اور اپنے سر پر بھی ڈال لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حبیب ابن مظاہر یہی جرم تمہارا ہے، یہی تم نیا کام کرتے ہو، یہی جرم ہے۔ یہ بتاؤ کس لیے کرتے ہو؟ اتنا سنا تھا حبیب ابن مظاہر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں دنیا والے حسین سے چاہے عشق کریں، چاہے پیار کریں، چاہے محبت کریں، لیکن یا رسول اللہ میں اپنی بتاتا ہوں یہ حبیب ابن مظاہر حسین سے عشق کیا کرتا ہے، اور میں نے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ جو میرے حسین سے عشق کرتا ہے پروردگار اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ یا رسول اللہ میں حسین سے عشق کرتا ہوں، یا رسول اللہ عشق میں یہ کام کیا کرتا ہوں، حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھاتا ہوں، اس کو چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا، یہ عشق میں کرتا ہوں۔ اللہ اوپر جب اتنا سنا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ یہ حسین سے عشق کیا کرتا ہے حبیب ابن مظاہر، بتاؤ اس کی سزا دیں یا نہ دیں؟ سزا سنائیں؟ جب اتنا سنا نا اللہ اکبر، سزا کا جملہ جب سنا ہے تو تمام صحابہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگے، یار یہ تو عشق میں کر رہے ہیں لیکن مصطفیٰ سزا کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے پھر دوبارہ فرمایا سزا دیں۔ جب اتنا کہا رات محترم پھر دیکھ رہے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ نے دوبارہ تیسری مرتبہ کہا تھا کہ سزا دیں۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا نا تو حضرات تمام صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ جو چاہیں سزا دیں یا اس کی جزا دیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اب سنو حسین کے عشق کی سزا، سنو حسین کے عشق کی سزا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم تمام صحابہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی باہوں کو پھیلاتے ہیں، پھیلانے کے بعد فرماتے ہیں اے لوگو حسین کے عشق کی سزا سن لو، حسین کی محبت کی سزا سن لو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے حبیب ابن مظاہر ذرا نگاہوں کو تو اٹھا لے۔ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر نے نگاہوں کو اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد دیکھا ہے میرے مصطفیٰ اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب ابن مظاہر سن، میں ام ہانی کے یہاں پر تھا، ام ہانی کے یہاں لیٹا تھا، حضرت جبریل آئے، جبریل نے میرے تلووں کو چوما، وہ جبریل کی معراج تھی۔ جب میں عرش معلیٰ پر پہنچا، عرش معلیٰ نے میرے تلووں کا بوسہ لیا، وہ عرش معلیٰ کی معراج تھی۔ میں نے مسجد اقصیٰ میں جا کر انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی، میری اقتداء میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی، وہ ان کی معراج تھی۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچا، وہ میری معراج تھی۔ اے حبیب ابن مظاہر سن لے، تو نے میرے حسین سے پیار کیا، میرے حسین سے محبت کی، میرے حسین سے عشق کیا ہے، تو آج تیری معراج یہ ہے تو محمد کے سینے سے لگ جائے تیری معراج ہو جائے گی، تو محمد کے کلیجے سے لگ جائے تیری معراج ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تھا حبیب ابن مظاہر نے دوڑتے ہوئے آئے ہیں، میرے مصطفیٰ کے سینے سے لگ گئے ہیں، اور جب میرے مصطفیٰ کے سینے سے لگے ہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دراز کر دیا، اور کرنے کے بعد عرض کرنے لگے ہیں اے پروردگار یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پروردگار قیامت تک تو بھی اس سے محبت فرماتے رہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، حسین سے عشق کیا ہے، سزا کتنی پیاری مل رہی ہے، کاش یہ سزا ہمیں مل جائے۔ حضرات کتنی پیاری سزا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں کہ اے پروردگار اس نے میرے حسین سے عشق کیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پروردگار قیامت تک تو بھی اس سے محبت فرماتے رہنا۔ اللہ اللہ، حضرات محترم اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات محترم حبیب ابن مظاہر سے فرمایا حبیب ابن مظاہر بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو آج دیا جائے گا۔ اے تم نے حسین سے محبت کی ہے، تم نے حسین کے عشق میں یہ کام کیا ہے، تم حسین سے اتنا پیار کرتے ہو، اتنا عشق کرتے ہو کہ حسین کے قدموں کی مٹی کو آنکھوں سے لگاتے ہو، سر پر ڈالتے ہو۔ اے حبیب ابن مظاہر مانگو کیا
مانگنا چاہتے ہو جو مانگو آج دیا جائے گا، جو طلب کرو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا حبیب بن مظاہر کیا کہتے ہیں ذرا سننا مسلمانوں۔ حضرات محترم اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، اپنی قسمتوں پر ناز کرو ہم پکے حسینی ہیں، اپنی قسمتوں پر ناز کرو اللہ نے ہمیں حضرت حسین سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن مظاہر کہتے ہیں، حضرت حبیب بن مظاہر نے حضرات محترم کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں چاہتا یہ ہوں جہاں جہاں رہوں، اگر دنیا میں رہوں حسین کے ساتھ رہوں، سفر میں رہوں حسین کے ساتھ رہوں، مدینے میں رہوں حسین کے ساتھ، یا کسی سفر میں رہوں حسین کے ساتھ، جہاں بھی رہوں میری زندگی جب تک رہے حسین کے ساتھ رہے۔ اے